بسم اللہ الرحمن الرحیم کأن دجاہ یجذبها سہادی فلیس تغیب الا ان یغیبا اقلب فیہ اجفانی کأنی اعد به علی الدہر الذنوبا۔ دجا جمع ہے دجیتن کی بمعنی تاریخی، یجذب و جذب ضربہ سے ہے کھینچنا، سہاد یہ فتح کا مصدر ہے بمعنی جاگنا، تغیب اور یغیبا غیبت سے ضربہ سے ہیں بمعنی غائب ہونا، اقلب تقلیب سے پلٹانا، اجفان جفن کی جمع ہے پلکیں، اعد عد النصرہ سے ہے شمار کرنا، ذنوبا جمع ہے ذنب کی گناہ، کأن دجاہ گویا کہ اس کی تاریکیاں، یجذبھا ان کو کھینچتا ہے، سہادی میرا جاگنا، فلیس تغیب پس وہ تاریکیاں غائب نہیں ہوتی، الا ان یغیبا مگر وہ میرا جاگنا غائب ہو جائے، اقلب فیہ میں پلٹاتا رہتا ہوں اس میں، اجفانی اپنی پلکوں کو، کأنی گویا کہ میں اعد بہ اس کے ذریعے شمار کرتا ہوں، علی الدہر الذنوبا زمانے پر گناہوں کو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو رات کی تاریکی ہے، یہ رات کی تاریکی جو ہے ایسی ہے کہ جس کو میرا جاگنا کھینچتا ہے، تو یہ رات کی تاریکی تب غائب ہوگی جب میرا جاگنا غائب ہو جائے، تو میں تو جاگتا رہتا ہوں، اسی وجہ سے یہ تاریکی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اقلب میں رات بھر جاگتا رہتا ہوں، اپنی پلکیں جھپکاتا رہتا ہوں، اتنی زیادہ پلکیں جھپکاتا ہوں گویا کہ میں زمانے کے گناہ شمار کر رہا ہوں، زمانے کے گناہ بے شمار ہیں تو میرا پلکیں جھپکانا بھی بے شمار ہے۔ وما لیل بأطول من نہار یظل بلحظ حسادی مشوبا وما موت بأبغض من حیات ارى لهم معی فیہا نصیبا۔ اطول طول نصرہ سے اسم تفضیل بمعنی لمبا ہونا، اور حساد حاسد کی جمع ہے بمعنی حسد کرنے والا، مشوب نصرہ سے اسم مفعول ہے ملا ہوا، ابغض اسم تفضیل بغض سمع سے قابل نفرت سب سے زیادہ، اور ما لیل اور نہیں ہے رات بأطول من نہار اس دن سے زیادہ لمبی، یظل کہ ہو جائے بلحظ حسادی میرے حاسدوں کے ساتھ، میرے حاسدوں کو گوشہ چشم کے دیکھنے کے ساتھ مشوبہ ملی ہوئی، وما موت اور نہیں ہے موت بأبغض من حیات اس زندگی سے زیادہ قابل نفرت، ارى لهم کہ دیکھوں ان کے لیے معی فیہا اپنے ساتھ اس زندگی میں نصیباً حصہ۔ مطلب یہ ہے کہ رات میری لمبی ہے لیکن اس سے زیادہ لمبا وہ دن ہے کہ جس دن میں اپنے حاسدوں کو دیکھ لوں۔ وما موت تکلیف دہ ہے لیکن اس سے زیادہ تکلیف دہ وہ زندگی ہے کہ جس میں اپنے حاسدوں کا حصہ دیکھوں کہ وہ بھی زندہ ہیں اور میں بھی زندہ ہوں۔ عرفت نوائب الحدثان حتى لو انتسبت لكنت لها نقیبا ولما قلت الابل امتطینا الى ابن ابی سلیمان الخطوبا۔ نوائب نائبتن کی جمع مصیبت، حدثان گردش زمانہ، انتسبت انتصاب سے ہے نسب میں آنا، نقیباً کا معنی ماہر انصاب نسب بیان کرنے میں ماہر، قلت قلت ضربہ سے ہے کم ہونا، امتطینا امتطاع سے ہے سواری بنانا، خطوبہ خطب کی جمع ہے مصیبت۔ عرفت میں نے پہچان لیا نوائب الحدثان گردش زمانہ کے مصائب کو، حتیٰ لو انتسبت حتیٰ کہ اگر نسب میں آئیں، لکنت لہا نقیبا تو البتہ میں ہو جاؤں اس کے لیے ماہر انصاب۔ ولما قلت الابل جب اونٹ کم ہو گئے، امتطینا تو ہم نے سواری بنا لیا ابن ابی سلیمان کی طرف، خطوبہ مصائب کو۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے حوادث زمانہ کی مصیبتوں کو بہت زیادہ اچھی طرح پہچان لیا، اگر وہ نسب میں آ جائیں تو میں ان کا نسب بیان کرنے میں ماہر ہو جاؤں گا۔ ولما جب اونٹ اور گھوڑے سواریاں وغیرہ کم ہو گئے تو ابن ابی سلیمان تک جانے کے لیے ہم نے مصائب کو اپنی سواری بنا لیا۔ مطایا لا تذل لمن علیہا ولا یبغی لہا احد رکوبا وترتع دون نبت الارض فینا فما فارقتها الا جدیبا۔ مطایا مطیۃ کی جمع سواری، لا تذل ذلت ضربہ سے ہے تابع ہونا، لا یبغی بغی ضربہ سے ہے تلاش کرنا چاہنا، ترتع رتع فتح سے ہے چرنا، اور فارقت مفارقہ سے ہے جدا ہونا، جدیباً بمعنی قحط زدہ۔ مطایا وہ ایسی سواریاں ہیں کہ لا تذل تابع نہیں ہوتی، لمن علیہا اس شخص کے کہ جو ان پر ہو، ولا یبغی لہا اور کوئی نہیں چاہتا ان کے لیے، رکوبہ سوار ہونا۔ وترتع اور وہ چرتی ہیں، دون نبت الارض فینا زمین کے گھاس کو چھوڑ کر ہم میں، پس میں فما فارقتها پس میں ان سے جدا نہیں ہوا، الا جدیبا مگر قحط زدہ ہو کر۔ مطلب یہ ہے کہ عام سواریوں اور مصائب میں 4 فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ
عام سواریاں سوار کے تابع ہوتی ہیں، مصائب انسان کے تابع نہیں ہوتے۔ نمبر 2، عام سواریوں پر لوگ سواری کرنا چاہتے ہیں، مصائب پر کوئی سوار نہیں ہونا چاہتا۔ نمبر 3، عام سواریاں گھاس چرتی ہیں جبکہ مصائب ہم میں چرتے ہیں، یعنی انسانوں کو اندر سے کھوکھلا کرتے ہیں۔ نمبر 4، عام سواریوں سے انسان اترے جدا ہو تو کچھ اثر نہیں ہوتا، لیکن مصائب سے جب بندہ جدا ہوتا ہے تو قحط زدہ ہو جاتا ہے۔ الی ذی شیمۃ شغفت فؤادی فلولاہ لقلت بہ النصیبا تنازعنی ہواہا کل نفس وان لم تشبہ الرشک الربیبا۔ شیمۃ کا معنی خصلت، شغفت شغفن فتح سے ہے عاشق بنا دینا، النصیبہ اشقیہ اشعار، تنازعنی منازعات سے ہے جھگڑا کرنا، لم تشبہ اشباہ سے ہے مشابہ ہونا، الرشک ہرنی کا بچہ، الربیبہ پالتو جانور۔ الی ذی شیمۃ ہم نے الی ذی شیمۃ اس خصلت والے کی طرف، شغفت کے جس نے عاشق بنا دیا، فؤادی میرے دل کو، فلولاہ پس اگر وہ نہ ہوتا، لقلت بہ النصیبا تو میں ہو جاتا اس کے ساتھ، میں تمہیں کہتا اس کے بارے میں عشقیہ اشعار، تنازعنی مجھ سے جھگڑا کرتا ہے، ہواہا اس کی محبت کے بارے میں، کل نفس ہر نفس، وان لم تشبہ اگرچہ مشابہ نہیں ہوتا، ہرن الربیبہ پالتو جانور کے۔ مطلب یہ ہے کہ میں ایسے اخلاق والے کی طرف چلا کہ جس نے میرے دل کو اپنا عاشق بنا لیا، لیکن وہ قابل احترام بھی ہے، اگر وہ قابل احترام نہ ہوتا تو میں اس کے بارے میں عشقیہ اشعار بھی کہتا۔ تنازعنی دوسرے لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، میں بھی محبت کرتا ہوں، لیکن میری محبت بہتر ہے کیونکہ میری محبت صرف اس کے اخلاق کی وجہ سے ہے، اور دوسرے لوگ اپنے مقاصد کے لیے اس سے محبت کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسا کہ گھر والے پالتو جانور سے بھی محبت کرتے ہیں اور ہرن سے بھی، لیکن ہرن سے محبت خوبصورتی کی وجہ سے ہوتی ہے، کوئی مفاد وابستہ نہیں ہوتا، جبکہ پالتو جانور سے محبت اپنے مفاد کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کا گوشت اور اس کا دودھ حاصل کیا جائے۔